السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جادو کی علامات کیا ہیں۔ کون کون سی چیزیں ظاہر ہوں یا کون کون سی علامات ظاہر ہوں تو بندہ معالج سے رابطہ کرے، یا کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اپنے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جادو یا سحر تو کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو، شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جادو کو چیک کرنے کے لیے کچھ علامات ہم نے نکالی ہیں جس سے پتہ لگ جائے گا جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ کچھ علامات ایسے ہیں جو کہ بظاہر نظر آنے والے ہیں، اور کچھ علامات ایسی ہیں جو اصل تشخیص کا سبب بنتی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں اس میں، نہ جن آ رہا ہے، نہ کوئی سامنے نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ایسی حرکت ہو رہی ہے، لیکن اس کے حالات خراب ہیں، معاملات خراب ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، اور آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو جادو جنات کا مسئلہ تو نہیں، کامیاب نہیں ہو رہا، رکاوٹیں ہیں، تو کیسے چیک کریں گے؟ اس میں کچھ علامات ہیں جن سے پتہ لگ جاتا ہے جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ تو ان میں سے کچھ علامات میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگر یہ علامات کسی بندے میں ہوں تو اس کو جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ علامات کسی بندے میں نہیں ہیں تو اس کو جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی علامات ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے۔ دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ اکثر اوقات بہت لوگ ایسے ہیں جو ایسے ہی بتا دیتے ہیں بغیر کسی حساب کے آپ پر جادو ہے۔ ایسے ہی بغیر حساب کے فلاں کی ماں کا نام بتا دے، فلاں کے ابو کا نام بتا دے، ایسے ہی بتا دیتے ہیں، وہ کوئی حساب نہیں لگاتے۔ یاد رہے، وہ آپ لوگوں کی باتوں سے ہی حساب لگا لیتے ہیں، آپ لوگوں کی باتوں سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ غیب کا علم کوئی نہیں جانتا۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو بندہ پریشان ہوتا ہے یا کوئی بھی کسی مسائل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، جب بھی کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو 20 باتیں وہ خود ہی بتا دیتا ہے اس عامل کو، سب کچھ بغیر پوچھے ہی اس کو بتا دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے، میں بچ نہیں سکتا، میرا حساب کریں، میں بہت پریشان ہوں۔ اب غور کریں کہ سارا کچھ پہلے ہی بتانے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میرا حساب کر دے۔ تو دوستو، یہ سب باتیں فضول ہیں۔ خود علاج کرنا سیکھیں، خود اپنا علاج کرنا سیکھیں۔ دوستو، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہر بندہ خود اپنا علاج کر سکے، خود تشخیص کر سکے کیا اس کے ساتھ جادو ہے، جنات ہے یا نہیں۔ دوستو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو علامات ظاہر ہوتی ہیں جادو کی، وہ خواب کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے جو سچا خواب ہے۔ دوستو، اس میں یہ چیز واضح ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام مل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات۔ دوستو، سب سے جو اہم بات ہے، اگر کسی کو بھی ایسا کوئی خواب آئے تو خود سے تعبیر نہیں لگائیں، اور دوسری بات، کسی ایسے بندے سے نہیں پوچھنی جس کو خواب کی تعبیر کا علم نہ ہو۔ بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اس بندے کے جو خواب کی تعبیر اس بندے سے پوچھتا ہے جس کو اس کا علم ہی نہیں، کیونکہ اس کا جو دل چاہتا ہے وہی بول دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس گمان کے مطابق اس بندے کے اوپر اس طرح کی حالات پیش کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی علامت ہے جادو جنات کی کہ اس بندے کو خواب میں سانپ، کتے، بلی، بیل اور اونٹ، شیر، بھینس یہ نظر آئیں، اس بندے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ خواب میں دوستوں صرف نظر آنا یہ جادو کی علامت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس بندے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، یا مثال کے طور پر سانپ کاٹ لیتا ہے، یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز نقصان دینا چاہتی ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ فوراً کسی اچھے سے عامل سے رابطہ کرے اور اپنا حساب کروائے اور اپنا علاج کروائے۔ پھر اسی طرح انسان اپنے آپ کو کہیں دلدل میں پھنسا ہوا دیکھتا ہے، یا کہیں ایسی گلیوں میں جس سے باہر نکلنے کا راستہ انسان کو نہیں ملتا، اور دیکھے کہ وہ اونچائی سے گر رہا ہے۔ دوستو، جادو والے شخص کی سوچ پر اپنا کنٹرول نہیں رہتا، اس کی خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، مطلب وہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ مطلب ایسا کہ وہ کسی کام کے بارے میں سوچے لیکن وہ سوچ اس کی چینج ہو جائے، کیونکہ اگلے ہی لمحے اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔
الٹی سیدھی سوچیں آنا اور پھر ان کو حل کرنے کی کوشش کرنا لیکن پھر بھی نہ کر پانا، یہ علامت ہے جادو کی۔ آگے دوستو، جادو کے مریض کا سر بھاری ہوتا ہے، کیونکہ جادو کے جتنے بھی مریض دیکھے ہیں ان میں سر کا بھاری ہونا لازمی دیکھا ہے۔ بھاری ہونے سے مراد ایسے ہے کہ جیسے سر کو کسی نے دبایا ہوا ہے یا سختی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ دوستو جادو کے مریضوں میں 99% گیس کا مسئلہ ہوتا ہے، مطلب بدہضمی ہونا، معدے کا مسئلہ زیادہ تر ہوتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے معدے اور گیس کا مسئلہ اکثر ہو جاتا ہے۔ ایسے مریض زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کریں۔ یاد رہے ہر معدے اور گیس کا مریض جادو کا مریض نہیں ہوتا۔ آگے جادو کے مریض سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سستی سے مراد کسی کام میں دل نہ لگنا، مطلب اچھا بھلا کام کرتے ہوئے دل کا اٹھ جانا اور اچھا بھلا کام کا بگڑ جانا۔ تو دوستو سب سے جو اہم بات ہے، جس بندے کے اوپر جادو ہوتا ہے وہ سیدھے کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کا کام الٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی بھی کسی قسم کی بات ہو تو کمنٹ میں مجھے بتا دیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔